جس کو ہم کہتے ہیں PTM یعنی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. اٹس این آف شوٹ آف NEP 2020 نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020. اس کا مقصد یہی ہے ٹو سیٹ اسٹیج تاکہ ہم اوپنلی پیرنٹس کو بلائیں اور ان کے ساتھ جو ان کے بچوں کی پروگرس ہے یا ان کے لیکیوناز ہیں یا جو ان کی ڈرا بیکس ہیں ان کو ڈسکس کریں. اٹ از سارٹ آف پرووائڈنگ اسٹیج ٹو دا پیرنٹس تاکہ وہ ڈسکس کریں. جیسے فاروق صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں کہیں, پورا خاکہ کھینچا PTM کیا ہوتا ہے. میں وثوقاً یہ بات کہوں گا, اس سے پہلے بھی ہم آن ایوری 26 ہم PTMs کرتے ہیں, بٹ میں کیا کہوں, I can't gather words کہ ہم نے کیسے اس چیز کو بڑی اچھے سے ایکسپلین کیا. شاید اس سے پہلے اس طرح سے پیرنٹس کو نہیں ایکسپلین کیا گیا تھا دیٹ وائی ڈو یو وزٹ اسکول آن دا ڈے 26 آف PTM. چونکہ ہمارے اسکول میں اگر میں بات کروں یہاں پہ انرولمنٹ کیا ہے, ہمارے 9th کلاس میں اس وقت 97 اسٹوڈنٹس ہیں, 10th میں 96 ہیں, 11th میں 76 ہیں اور 12th میں 35 ہیں. کیونکہ اگر ہم NEP کی بات کریں, نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی بات کریں, اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنے ٹیچنگ لائن کو یا اپنے ایجوکیشن کو تھوڑا آپ اوور ہال کریں. پہلے ہم ایسے بچوں کو تیار کرتے تھے اکیڈمکس میں, لیکن جیسے فاروق صاحب نے کہا, ضمیر صاحب نے کہا, شعیب صاحب نے کہا, ہم نے ان کی ہالسٹک ڈیولپمنٹ کر دی. ہالسٹک ڈیولپمنٹ ان لٹل میننگس کی ہوتی ہے اوور آل ڈیولپمنٹ ہو جائے. بچہ فزیکلی, مینٹلی, سوشلی, موریلی, ایجوکیشنلی, ریلیجیس, ہر پیرامیٹر میں اس کی ایک پرفارمنس جو ہے وہ اپلفٹ ہو جائے. جیسے فاروق صاحب نے کہا, میں نے پچھلے سال یہاں پہ بولا کسی اسٹیج سے بچوں کو, سب سے پہلے آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ اچھی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو بیلنس ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے. میں کل کوئی پیرنٹ مجھے فون کر رہا تھا, میرا بچہ اسکول آتا ہے, بس میں جب پونس چنمس کر میں 50 روپے ہر روز اس کو دیتا ہوں, لیکن میرے پاس 50 کیوں دے رہے ہیں؟ بچے کو صرف 10 روپے کرایہ لگا. اگر وہ گاڑی میں بھی آئے تو اینڈ پرو میں 20 اس کے خرچ ہو جائیں گے. اس نے ایک چیز بھی کیا, میں نے بولا ان کو آپ جنک فوڈ کے لیے مت دیں, اس کو آپ ان میں سے ہاکس سے دیں, وہ بات ہے نا, دیٹس اور اسٹیبل فوڈ. اگر اس بات سمو ہم ڈیولپ نہیں کریں گے. ہمارا اسٹیبل فوڈ جو ہے وہ رائس ہے, ہم نے رائس ہی لینا. آپ بچوں کو سب سے پہلے اگر آپ ہالسٹک ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو ٹریک ڈاؤن دا پاتھ, the first very step, the first very rung of this ladder is that you should be physically sound. Sound mind is a sound body. Then you will intellectual development will obviously it will be the outcome of that physical development. So یہ ساری چیز آپ کو دیکھنی ہے. ہم نے کیا کیا ہے, what we have done regarding the excellence, to get excellence in academics. ہم ہر سال ڈیوائز کرتے ہیں ایک فول پروف انسٹیٹیوشن پلان. انسٹیٹیوشن پلان میں ہم پورے سال جو بھی ہمیں ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں وہ ہم اس پہ لکھ کے رکھتے ہیں. فریم ہوتا ہے, ہم نے کب مدرس ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے, کب ڈیبیٹس کرنی ہے, ہم سارے کو کریکولر ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز, یہ پورا کیلنڈر ہم سال کے لیے بنا کے رکھتے ہیں. اور اس سال ہم نے اس کا انفال بھی کیا تھا, یہاں ہمارے DPO صاحب بھی آئے تھے, ہم نے ان کو بھی دکھایا تھا. اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشن پلان. یہ ایک سٹیپ ہے فار بیٹرمنٹ آف یور چائلڈ. یہ ہمارے بچے, شاید یہ بچے آپ کو اتنے پیارے نہیں ہوں گے جتنے ایک ٹیچر کو ہوتے ہیں. پیرنٹس سے زیادہ فکر ٹیچر کو ہوتی ہے کہ ان کی بہترین ڈیولپ یا ان کی بہترین شیپنگ آف دا فیوچر یا شیپنگ آف دا پرسنالٹی کیسی ہے. سو ہم ایک فول پروف کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوشن پلان بناتے ہیں. اس میں ہم ساری وی انکمپاس آل دا ایکٹیویٹیز, کریکولر, کو کریکولر اینڈ ایکسٹرا کوکریکولر ایکٹیویٹیز ان دیٹ انسٹیٹیوشن پلان. اس کے بعد بچے کی ہالسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, وی ہیو ڈن اسٹوڈنٹ پروفائلنگ, جس میں بچوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. کل ہی ہم نے اس پہ ورک آؤٹ کیا. ہم نے ٹیچرس کو کہا کہ آپ گارڈین بنے 20-15 بچوں کے, تو ان پہ آپ پوری نظر رکھیں, وہ کہیں بھٹک تو نہیں رہے, ان کا اکیڈمکس میں کیسا ان کا رول ہے, دوسرے گیمز, اسپورٹس, ان چیزوں میں کیا وہ حصہ لے رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں. سو یہ چیز ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس چونکہ ہمارا NEP 2020 کہتا ہے یو شوڈ امپارٹ ووکیشنل ایجوکیشن ٹو دا اسٹوڈنٹس. جب یہ بچہ یہاں سے جائے, یہ جاب سیکر نہ ہو, یہ جاب پرووائڈ بننا چاہیے, یہ انٹرپرینر بننا چاہیے. یہ تو خود
اپنے لیے کمائیں اور دوسروں کو بھی ایک مواقع ان کے لیے مواقع کیا کہے پیدا کریں تاکہ اور لوگ اس کے ساتھ جڑیں اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ فلورش کرے، وہ ایک کامیاب سوسائٹی بنے. سو اس کے لیے ہم یہ اسٹوڈنٹ پروفائلنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بچوں کو ریمیڈیل ٹیچنگ بھی دیتے ہیں. کوئی بچہ اچھا نہیں ہے اس لیے ہم نے ایک 10+30 شیڈول ہم نے کلاس میں رکھا ہے. سو سے ہمارے پاس 40 منٹ کا کلاس ہے. 10 منٹ پہلے ٹیچر کو پتہ ہے اس کو بیسکس منیمم لیول آف لرننگ اس کو ان کو کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد 30 منٹس میں وہ مین کورس جو اس کا کلاس ہوگا وہ لیتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ ہمارے یہاں لائبریری ہے جس میں بچے بہت ساری کتابیں ہیں. بچوں کو ان کا استفادہ اٹھانا چاہیے ان کتابوں سے. ہمارے پاس ایک اچھا کمرہ اکوموڈیشن ہے، ریڈنگ روم جس کو ہم کہیں گے. بچہ وہاں جا کے وہاں بھی ریڈنگ کر سکتا ہے. کسی بچے کے پاس ایسے ریسورس نہیں ہے وہ کتابیں نہیں لے سکتا ہے تو وہ وہاں سے لائبریری سے وہ کتابیں لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایسٹرو لیب ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، جس میں آپ اسٹرانومی یا جو ہیونلی باڈیز ان کے بارے میں آپ نالج لے سکتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس چونکہ ابھی لاور لیول ہی ہے، ہمارے پاس ایک سائنس لیبارٹری بھی ہے. لیکن پچھلی دفعہ جب ہمارے یہاں پروگرام تھا گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کا آئی تھنک، تب جو ہمارے ڈی پی او سر تھے انہوں نے یہاں پہ اناؤنس کیا کہ آپ کے لیے الگ سے لیبارٹری بلاکس آ جائیں گے. ہمارے سائنس بلاک فزکس لیب، اس طرح کیمسٹری کے لیے اور بایولوجی سیکشن کے لیے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ووکیشنل سبجیکٹس 2 ہے، ریٹیل اور ایگریکلچر. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ہمارا یہ بڑا اچھا اس میں چل رہا ہے. ہم نے بہت سے ایکسلنس اس میں دکھائے ہیں. ایگریکلچر ریٹیل ہم ان کو ایکسپیڈیشنز پہ یا ٹورز پہ لے جاتے ہیں. وہاں پہ بچوں کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے ہم وی بلانگ ٹو دا فارمر کمیونٹی، ہم پیزنٹس ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، کسان ہیں. تو آج کل جو بایو فرٹیلائزرس وغیرہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں آرگینک مینورنگ، وہ تمام چیزیں وہاں پہ خود دیکھا ہے، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. تو بہت ساری باتیں کہنے کو ہے. اسی طرح سے ہم کوئزز یہاں پہ ان کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ ان کی وہ کریٹیوٹی یا میموری وہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں. ہم پچھلے دنوں یسٹرڈے وی کنڈکٹڈ کوئز پروگرام یہاں کیا تھا ہم نے. اور لاسٹ ایئر آپ کو پتہ ہی ہے وی آر دا UT لیول تک ہم گئے تھے کوئز میں، جو RBI نے کیا تھا، وہ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے. اس طرح سے ہم نے بچوں کو اس سے پہلے اور بیچ بیچ میں دیتے ہیں سیلف ڈیفینس. بچے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں، ہے نا. جیسے فاروق صاحب نے سچ بولا، باہر کا ماحول جو ہے، سوسائٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے ہم اوور ہال کریں اپنے سسٹم کو. اس کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ سیلف ڈیفینس اس میں وہ آگے بڑھیں. ہم اس کے لیے بھی ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. اور گیمز اور سپورٹس میں ہم نے بہت ساری لیولز، چاہے زونل لیول ہو، ڈسٹرکٹ لیول ہو یا اسٹیٹ لیول، ایون ہمارے بہت سارے بچے، ایون ہمیں دا گرل فوک، ہماری کچھ لڑکیاں ایسے، مسرت نبی ہماری ایک لڑکی ہے، شی از ان 12، وہ پچھلے سال گئی تھی اسٹیٹ لیول پہ، وہ وہاں سے کھیل کے آئی. یہ ہمارے فخر کی بات ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو کہا فیوچر میں ہمارا کچھ ٹارگٹ ہے. ہمارے پاس ایک ICT لیب ہونی چاہیے تھی تاکہ بچوں کو اور مدلل ایک تعلیم امپارٹ کر سکیں. اسی طرح سے ہم نے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اسکول کے لیے، اس پہ پوری انفارمیشن آپ کو ملے گی. اسی طرح سے ہم نے ڈیجیٹل لائبریری کا سوچا ہے جس میں ہم جو اسکول بیسک اکیڈمک جو کنٹینٹ ہے اس میں ہم رکھیں گے تاکہ بچوں کو اپنے سلیبس کے حساب سے وہاں سے اکیڈمکس کا پورا یہ سلیبس ملے. اسی طرح سے سمارٹ کلاسز اور لیبارٹریز وغیرہ کے لیے سمارٹ ہو. ہالسٹک اگر ہم وہ اب ایگزامینیشن کی بات کریں، ایگزامینیشن کا معاملہ یہ ہے جو HPC ہوتا ہے ہالسٹک پروگریس کارڈ. ہالسٹک جب سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ہالسٹک مینس آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ. اس میں اب صرف جیسے ابھی فاروق صاحب نے، میں بار بار ان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ انہیں پوری میں نے آپ کو ڈیٹیلڈ یہاں پہ بات کی. سو ہم نے صرف اکیڈمکس کا نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے بزنس اسٹڈیز میں یا انٹرپرونرشپ میں 100% سلیبس کور کیا ہے، یو ول ناٹ بی ججڈ آن اٹ. آپ کا پورا دیکھا جائے گا. ایک بچے کو اس کی پروفائلنگ کی جائے گی، اس کو پوری طرح سے دیکھا جائے گا، بھانپا جائے گا، پرکھا جائے گا. اس کے بعد اس کو کارڈ ملے گا. اب میں نے پچھلے yesterday I was talking with my kids in the 10th class, this girls. میں نے ان کو بولا اب مارکس کارڈ جو ہے وہ سنگل شیٹ نہیں ہوگا، اٹ میں بی اپ ٹو 16 پیج ایک ڈاکومنٹ آپ کو ملے گا. اس میں صرف آپ کی اکیڈمکس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ آپ یہاں کیا کہتے ہیں گراؤنڈ میں کیا کر رہے ہیں، ہے نا. آپ نے کلچرل پروگرام میں کتنا حصہ لیا،
آپ نے دوسری چیزوں میں کتنا حصہ لیا, ٹھیک ہے نا, آپ سوشلی کتنے فٹ ہیں, آپ سوشلی کتنے فٹ ہیں, کیا آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں. شاید یہ تمام چیزیں دیکھ کے آپ کو پھر ایک پروگریس کارڈ ملے گا. اس میں جیسے ہم ایجوکیشن میں تین چیز, ہم کہتے ہیں تین لوگ اس میں دیکھے جاتے ہیں, ٹرائنگولر پارٹس ہے ایجوکیشن, ٹیچر, پیرنٹ اور اسٹوڈنٹس یا انوائرمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن اب اس ہالسٹک پروگریس کارڈ میں جو تین لوگ ہیں جو آپ کی پروگریس کو دیکھیں گے, وہ ایک تو آپ کا پیرنٹ ہے, یاد رکھیں کیا ہے, دوسرا ٹیچر ہے, تیسرا پیرز مینس آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست ہیں, آپ کے ساتھ جو آپ کلاس فیلوز ہیں. شاید ایسا زمانہ آ جائے گا, کچھ چیزیں یا کچھ ایوالویشن یا اس 16 پیج ڈاکومنٹ جس کو ہم ہالسٹک پروگریس کارڈ بولتے ہیں, شاید کچھ چیزیں پیرنٹس کو خود وہاں سے ہمیں بھیجنی ہوگی. مثال آپ کو ریلیجیس لیول پہ لے, یہ نماز اچھا پر 5 وقت, شاید آپ کو ان کو ایوالویٹ کرنا پڑے گا. یہ آنے والا دور جو ہے اٹس ٹوٹلی اوور آل یہ پورا چینج ہونے والا ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, یو نیڈ ٹو بی ویری ویجیلنٹ. آپ کو بڑا اٹینٹو رہنا ہے. آپ کا ٹیچر کیا کر رہا ہے, ہی از ناؤ ناٹ اے ٹیچر, ہی از ناؤ ٹرنڈ ماڈیفائڈ, ہی ہیز بین ناؤ چینج انٹو اے فیسیلیٹیٹر. اب آپ کو دیکھے گا, یو ول بی لیٹ آف, یو ول بی لیٹ واٹس ایور, یو ول لیٹ فری. جو آپ کو کرنا ہوگا آپ کر سکتے ہیں. یو کین شو یور ٹیلنٹ, you can unfurl your capacities and capabilities. لیکن آپ کو کرنا ہے. میں صبح کہیں سے جا رہا تھا, somebody told me جب ہٹلر نے ایک بار کسی کیا کہتے ہیں وہ پریسٹ ہوتا نا, اس کو اپنا ہاتھ دکھایا, ماب صاحب بھی وہاں تھے, تو انہیں اس کو ہاتھ دکھایا, بولا کیا میں جیتوں گا یا مجھے ملا ہے کنکر, اور مجھے ڈیفیٹ یعنی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اس نے کہا آپ کی لکیر جو یہ لکیر ہے یہ آگے ٹیڑھی جا رہی ہے, تھوڑی ڈیفلیکٹ ہوتی ہے آگے, تھوڑی ٹلٹ ہو آگے سے, تو آپ کی قسمت بری ہے, آپ کی قسمت بری ہے, آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس نے وہاں سے کھنجر اٹھایا ہے نا, وہ ایسے ہاتھ پہ مارا اور لکیر کو سیدھے کیا, کہا اب میری قسمت دیکھو, کہا اب آپ جیت جاؤ گے, یو ول رول دی ورلڈ, ول دی رول. بس اسی بات کے ساتھ میں یہی کہوں گا آپ کو, بس یہی چیز مقدر